مولانا حسن رضا نقوی حکم آج کی مجلس سے خطاب کریں گے اور کل اس سلسلے کی اختتامی مجلس سے بھی مولانا حسن رضا نقوی خطاب فرمائیں گے اور مجلس کا آغاز ٹھیک 7 بجے ہو جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لے آئے اور میں درخواست کروں گا نہایت ادب کے ساتھ مولانا حسن رضا نقوی سے کہ وہ زیر ممبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مسائل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بیان فرمائیں اور مولانا صاحب کی بارگاہ میں آمد میں آپ سب سے درخواست ہے کہ نعروں کا بلند آواز میں جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زهار الحسين وجعلنا من الباقين في مجلس عزاء الحسين واحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وأدخلنا الجنة من باب الحسين اللهم عجل لوليك بحق الحسين دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات ہدیہ کیجیے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الذنوب وبعد لحظات العيون ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلى محمد ایک مرتبہ اپنی اور میری اس عبادت کی قبولیت و مقبولیت کی خاطر اس عبادت کے لیے ذکر اہل بیت کے لیے بالخصوص ذکر جناب سیدہ کے لیے جس خلوص دل اور پاکیزگی کی ضرورت ہے اس پاکیزگی اور خلوص کے حصول کی خاطر ہمارے آپ کے سب کے مرحومین کے بلندی درجات کی خاطر مریضان اسلام کی شفایابی کی خاطر جو مومنین مومنات تنگ دستی میں فقر کی مشکل میں گرفتار ہیں ان کے رزق میں برکت اور وسعت کی خاطر ہم سب کی عاقبت بخیری کی خاطر ہم سب کے ہمارے والدین کے ہمارے اساتذہ کے ہمارے ذوی الحقوق کے
گناہوں کی مغفرت کی خاطر اور بالخصوص دنیا بھر میں مجاہدت اور مقاومت کرنے والے مظلومین اور مجاہدین کی فتح و نصرت کی خاطر، دنیا بھر کے ظالموں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کی نابودی کی خاطر، اور بالاخص یوسف زہرا قطب عالم امکان حجت ابن الحسن امام عصر کے ظہور میں تعجیل کی خاطر ایک بلند آواز سے صلوات اللہ۔ ایام اس ہستی کے ایام ہیں، ذکر اس ہستی کا ذکر ہے کہ جہاں انسانی فہم و شعور و علم و معرفت و ادراک اور انسان کے عقل و شعور کی حدیں جہاں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اس بی بی کی حقیقت نورانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ فکر اگر اس بی بی کے کمالات، اس بی بی کے اوصاف، اس بی بی کے فضائل کے پیمانوں کو جانچنے کی کوشش کرے تو افکار عاجز پڑ جاتے ہیں۔ زبان گویا ہو کر اس بی بی کے فضائل پہ کچھ نہ کچھ کہنے کی اگر کوشش کرے اور ارادہ کرے تو زبان گونگ رہ جاتی ہے۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مقدرہ عصمت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے اور کیا نہیں کہہ سکتا۔ البتہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بعض ہستیاں ایسی ہیں جو ہمیں بتلا سکتی ہیں کہ یہ بی بی کیا ہے۔ فلسفے کا اور عقل کا قانون ہے کہ کسی بھی ہستی کو، کسی بھی مرتبہ وجودی کو، کسی بھی مقام اور منزلت کو وہ درست طریقے سے بیان نہیں کر سکتا جو اس مقام سے نیچے کھڑے ہو کے اسے دیکھ رہا ہو۔ جو اس مقام سے نچلے مقام پہ ہے وہ جتنی بھی تگ و دو کرے، جتنے بھی اپنے فکر کے گھوڑوں کو دوڑا لے، اس کا پرندہ فکر جتنی بھی پرواز کر لے، وہ ممکن ہے کچھ پہلوؤں کو جان سکے، ممکن ہے کچھ اوصاف اور فضائل کو پہچان سکے، لیکن وہ کبھی بھی اس شخصیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس مقام اور منزلت پر ہے ہی نہیں جس مقام اور منزلت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لہذا اسلامی فلسفے کی روح سے دیکھیں یا حتی عقل کے دوسرے قوانین کی روح سے دیکھیں تو اس مقام اور منزلت کو وہی بیان کر سکتا ہے جو یا اس مقام سے اوپر والے مقام میں ہو یا اس مقام کے مساوی مقام میں ہو۔ اب اس بی بی کے مقام، اس بی بی کی منزلت، اس بی بی کی عظمت اور حقیقت نورانی، اس بی بی کے مرتبہ وحیانی کو اگر یوں کہوں تو درست ہوگا، نہ کوئی نبی بیان کر سکتا ہے۔ جو بات کروں گا ایک ایک جملہ اگر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو اپنے ہر بات اور ہر جملے کو پوری دلیل کے ساتھ اور پوری وہ بات کروں گا کہ جو کمزور بات نہ ہو، معتبر بات ہو۔ نہ کوئی نبی بیان کر سکتا ہے، کیوں؟ وہ نبی کیسے بیان کرے گا کہ جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ ما تکاملت نبوت نبی بلا رسالت رسول الا اقر بحبها وفضلها وولایتها۔ خدا نے تب تک کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی، تب تک کسی رسول کو مقام رسالت تک رسائی حاصل ہوئی نہیں جب تک اس بی بی کی محبت و مودت و ولایت کا اقرار نہ کر لیا۔ بس وہ نہیں بتا سکتا کہ حقیقت میں اس بی بی کا مقام کامل کیا ہے جسے بی بی کی محبت کے صدقے میں نبوت عطا ہو رہی ہو۔ اولین و آخرین میں سے کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اولین کے بارے میں کیا ہے؟ علی معرفتها دارت القرون الاولی، وہ قرون اولا وہ پہلی صدیاں، علماء نے بیان فرمایا کہ ان پہلی صدیوں سے مراد انبیاء کی صدیاں ہیں۔ علی معرفتها دارت القرون الاولی، وہ ساری صدیاں
ان صدیوں کے اندر، ان قرون کے اندر، قرون عربی میں کہتے ہیں صدیوں کو، قرن کی جمع، قرن کہتے ہیں ایک صدی کو، ان صدیوں میں انسان جو قرب خدا کی منزلیں طے کرتے تھے، ان زمانوں کے اندر انسان جو انسانی کمالات کے زینوں کو طے کرتے ہوئے انسانی کمالات کی معراج کی طرف بڑھتے تھے، فرمایا اس کا ملاک اور معیار اور محور کیا تھا؟ فرمایا علی معرفتها دارت القرون الاولی، انسان جس بی بی کی معرفت حاصل کرنے کے بعد خدا کے قرب تک پہنچتے تھے، وہ بی بی یہ دختر رسول فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا۔ لہذا نہ اولین میں سے کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ آخرین میں سے کوئی بیان کر سکتا ہے، یا وہ بیان کرے جو اس مقام اور منزلت سے بالاتر ہو، یا وہ بیان کرے جو اس مقام اور منزلت کے برابر کھڑا ہو، اسے سمجھ میں آئے گا یہ مقام اور منزلت کیا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اس بی بی کی عظمت کو یا خدا بیان کرے، یا مصطفیٰ بیان کرے، یا مرتضیٰ بیان کرے۔ کوئی اور ہستی نظر نہیں آتی ہے کہ جو مکمل بی بی کی حقیقت کو، بی بی کی نورانیت کو، بی بی کی عظمت کو، بی بی کے مقام اور منزلت کو بیان کر سکے، یا وہ بیان کرے جس نے اس ہستی کو اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا ہے، یا وہ خالق بیان کرے، یا وہ خدا بیان کرے جس نے اس بی بی کو اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا ہے، یا وہ رسول بیان کرے کہ جس نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اللہ تشریف فرما ہے، اور بھی بہت سے پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہوں گے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں کہا۔ آیت اللہ وحید خراسانی کے بقول یہ جو منی کے آخر میں یا ہے، یہ انسان کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ توجہ کا طالب، یہ جو منی کے آخر میں یا ہے، یہ انسان کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جسم کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت جسم سے تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ جسم انسان کی حقیقت نہیں ہے، یہ میرا جسم ہے، خدا نہ خواستہ ہاتھ کٹ جائے تو حقیقت ناقص نہیں ہوگی، حقیقت اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی، حتیٰ اس سے بڑھ کے اگر اسلام کی مکتب اسلام کی روح سے دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ ہاتھ، مومن کی گردن بھی کٹ جائے تو اس کی حقیقت کم نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کا طالب، شاید یہ مشکل ہو جائے،
बज़अतुम मिन्नी है। अब बताएं उलमा इस्लाम, बताएं दानिशवरान कौम, बताएं मुफ्तियान मिल्लत, बताएं अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले, बताएं फाहम शऊर का दावा और इद्दिआ करने वाले कि हकीकत रसूल का हुदूद अरबा क्या है, हकीकत रसूल की बाउंड्रीज और हदें क्या हैं, हकीकत रसूल कहाँ तक जा सकती है। मुझे तो कुरान में यही नजर आया कि वो खुदा जो खुद को रब्बुल आलमीन कह रहा था, वो अपने हबीब को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह रहा था। यानी यूं कह सकता हूं, जहां जहां तक खुदा की रुबूबियत सफर करती है, वहीं वहीं तक रसूल की रहमत और विलायत सफर करती है, और जहां जहां तक रसूलुल्लाह की विलायत जा रही होती है, ये बीबी रसूल की विलायत की तजल्ली बन के साथ साथ सफर कर रही है। यानी ये बज़अतुम मिन्नी है, तो अगर रसूल आलम अनवार में है फिर भी बज़अतुम मिन्नी है, अगर रसूल आलम मलकूत में है फिर भी बज़अतुम मिन्नी है, अगर रसूल इस दुनिया में है फिर भी बज़अतुम मिन्नी है। यही वजह है कि एक दूसरी हदीस में, मैं यहाँ ज्यादा रुकने नहीं चाह रहा हूँ, खुद को सूरह कौसर तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, लेकिन बात ज़हन में आ गई तो बुख्ल ना करूँ, कंजूसी ना करूँ, अर्ज करता चलूँ। एक दूसरी जगह पर खुद पैगंबर ने क्या फरमा दिया कि कहीं तुम फातिमा ज़हरा को मेरे मादी जिस्म का हिस्सा ना समझो, खुद फरमा दिया फातिमा रूहुल्लती बैन जंबैया, फातिमा मेरी वो रूह है जो मेरे दो पहलुओं के दरमियान रवा है। खुद फरमा दिया मेरी वो रूह है, जिगर का टुकड़ा नहीं है, मेरी रूह है। अब मैं खुद पे कंट्रोल कर रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा। अब अगर आप जिस्म और रूह का ताल्लुक देखें, अगर कभी आपका मिजाज हुआ तो इस पे गुफ्तगू की जा सकती है, चाहे मजालिस में, कि नफ्स की हकीकत क्या है या रूह की हकीकत क्या है। आप बदन और रूह का ताल्लुक देखें तो मादी लोग, मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले, मादी फिक्र और सोच रखने वाले लोग ये समझते हैं कि रूह जिस्म के किसी हिस्से में होती है, वगरना इस्लाम ये कहते हैं कि रूह जिस्म के किसी हिस्से में नहीं होती, बल्कि जिस्म से बाहर जिस्म की मुदीरियत कर रही होती है, जिस्म को मुनज़्ज़म कर रही होती है, जिस्म को मैनेज कर रही होती है, जिस्म की इमामत कर रही होती है। अब मुमकिन है मुश्किल हो जाए, ये रूह मादी चीज नहीं होती कि जिस्म के किसी हिस्से में हो। जो चीज मादी होती है, जो मैटर से बनी होती है, वो जिस्म के किसी हिस्से में होती है। जो चीज गैर मादी हो वो जिस्म के किसी हिस्से में नहीं होती। इसलिए आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने फरमाया कि ये जो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि फातिमा मेरी वो रूह है जो मेरे दो पहलुओं के दरमियान है, ये दो पहलू बदन के दो पहलू नहीं हो सकते, क्योंकि रूह तो इनके दरमियान होती नहीं है। ये दो पहलू हकीकत रसूल के दो पहलू है। अब फिर आप खुद फरमाइए, फकीह है, नामदार उस्ताद
اگر خدا علی کو خلق نہ کرتا لما کانا لفاطمہ تا کفن، تو فاطمہ کا کوئی کف اور ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کی برابری کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ اصحاب کے درمیان؟ فرمایا نہیں، آگے خود فرما دیا آدمو فما دونہو، نہ آدم اس بی بی کی ہمسری کر سکتے، نہ آدم کے بعد آنے والا کوئی انسان اس بی بی کی برابری کر سکتا۔ یعنی اس بی بی کے اوصاف اور فضائل و کمالات کو بیان کرے وہ امیر المؤمنین، وہ فخر موجودات، وہ امیر ممکنات، وہ مولائے کائنات، کہ ہاں اب کف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے رک کے اس حدیث پہ غور کیا کہ کف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا اپنی زبان وحی سے فرما رہے ہیں کہ یہ بی بی امیر ممکنات کی، سید الاولیاء والاوصیاء کی، سید الائمہ کی کف ہے۔ لہٰذا کف ہونے کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اگر علی کے علم سے ذرہ برابر علم کم ہو تو یہ کف نہیں رہتی، نہیں، علی کے علم سے ذرہ برابر بھی علم کم ہو تو یہ کف نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بولے تو نہج البلاغہ نظر آتی ہے، یہ بولے تو خطبہ فدقیہ دکھائی دیتا ہے۔ اور صرف علم میں نہیں، زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر میدان میں علی کی عصمت سے ذرہ برابر عصمت کم ہو تو یہ کف نہیں رہتی، علی کی عدالت سے ذرہ برابر عدالت کم ہو تو یہ کف نہیں رہتی، علی کی شجاعت سے، توجہ بتا، شجاعت کے اظہار کا میدان الگ ہے، ذوالفقار کے ذریعے سے کفار کی گردنیں جدا کرنا علی کی شجاعت کا میدان ہے، خطبہ فدقیہ کے ذریعے سے نقاب کے نفاق کے چہرے سے نقاب الٹ دینا فاطمہ زہرا کی شجاعت کا میدان ہے۔ شجاعت میں ذرہ برابر بھی کم ہو تو کف نہیں رہے گی، ولایت میں ذرہ برابر بھی کم ہو تو کف نہیں رہے گی۔ اب ایک ایک جملہ اپنے اندر ایک ایک باب اور ایک ایک درس اور ایک ایک علم رکھتا ہے۔ عبادت میں اگر ذرہ برابر بھی کم ہو، کس کی عبادت سے ذرہ برابر بھی کم نہ ہو؟ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، وہ جس کی عبادت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت جس معیار پہ ہے، دختر رسول کی عبادت بھی اسی معیار پہ ہونی چاہیے، اسی معیار پہ نہ ہو تو کف نہیں رہتی، ہمسر نہیں رہتی، برابر نہیں رہتی۔ اس کی عبادت کا معیار یہ ہے کہ وہ تلوار نہ چلائے تو رسول اللہ کی ولایت باقی نہیں رہتی، اس کی ولایت کا معیار یہ ہے کہ یہ قیام نہ فرمائے تو علی کی ولایت باقی نہیں۔ ایک صلوات دیا کیجئے کہ محمد یا خدا بیان فرمائے یا خدا کا نبی بیان فرمائے یا وہ بیان فرمائے جو کف ہے۔ خدا نے کہاں بیان نہیں فرمایا؟ جہاں بی بی کی محبت اور مودت کو مانگا وہاں اجر رسالت قرار دے دیا، جہاں بی بی کی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا وہاں لیلۃ القدر قرار دے دیا، جہاں بی بی کے انفاق اور راہ خدا میں ان روٹیوں کا تذکرہ کیا وہاں پوری سورہ دہر کو نازل کر دیا، اور جہاں بی بی کو عطا فرمایا وہاں اس حبیب کو جسے قرآن میں فرما رہا تھا
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. جب کسی کو کوئی صدقہ کرتے ہو، دیکھیں ہمارے ہاں صدقے کا ایک اور مفہوم ہے. دین کے اندر ہر وہ کام جو واجب نہ ہو اور راہ خدا میں کیا جائے اسے صدقہ کہا جا سکتا ہے. چاہے وہ مال کا دینا ہو، چاہے وہ اور توانائیوں کو خرچ کرنا ہو. فرمایا جب صدقہ دیتے ہو، راہ خدا میں کسی کو کچھ دیتے ہو تو پھر اسے جتلاؤ نہ کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے. وہی خدا جو یہ کہہ رہا تھا اس نے کچھ ایسا دیا کہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. ظاہری دید میں قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، یہ ظاہری کے لفظ پہ توجہ نہیں ہے. ظاہری دید میں، ظاہری نگاہوں میں قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، وگرنہ حقیقت کی نگاہ میں یہ وہ سورہ ہے جس کا ایک کلمہ ہی اپنے اندر ازل سے لے کے ابد تک پورا عالم تکوین اور تشریح اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اس عالم کی ساری حقیقتوں کو یہ کلمہ کوثر اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اور کس نے کہا کہ ظاہری آنکھوں میں چھوٹا ہے؟ کیونکہ جو خدا کی طرف سے معجزہ ہو، قرآن خدا کا معجزہ ہے. چند جگہوں پر، 3 جگہوں پہ فرمایا. ایک مرتبہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسا کلام لے کے آؤ. دوسری جگہ پر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے لے کے آؤ. تیسری جگہ پر فرمایا اگر تم سچے ہو تو قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ لے کے آؤ. اور پھر فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا رسول سچا نہیں ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا قرآن تو اس میں اختلاف نظر آتا. چونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے، یہی دلیل ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. یعنی اگر نمائندہ خدا کی طرف سے ہو تو اس نمائندے یا اس کے سلسلے کے مختلف حصوں میں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا. اختلاف نظر آ جائے تو سمجھے خدا کی طرف سے نہیں ہے. اختلاف نہ ہو، وحدت اور اتحاد ہو تو سمجھے خدا کی طرف سے ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ حمد میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو سورہ ناس کی مخالفت کر رہی ہو. سورہ بقرہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو سورہ نساء کی مخالفت کر رہی ہو. سورہ آل عمران میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو سورہ اعراف کی مخالفت کر رہی ہو. قرآن کا کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو دوسرے جملے کی مخالفت کر رہا ہو. خدا نے خود دلیل یہ دی کہ اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اختلاف ہوتا. بس یہ معیار ہے خدا کی طرف سے نمائندگی کا. جہاں اختلاف ہو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، جہاں اختلاف نہ ہو وہ خدا کی طرف سے ہے. خدا کی طرف سے نہ ہو تو 4 بھی ہوں. بعض لوگ ساتھ چل رہے ہیں. اگر خدا کی طرف سے نہ ہو تو 4 بھی ہوں تو کہے گا، کوئی کہے گا یہاں باندھ لو، کوئی کہے گا یہاں باندھ لو، کوئی کہے گا یہاں رکھ لو، کوئی کہے گا چھوڑ دو. اور اگر خدا کی طرف سے ہو تو 4 نہیں بلکہ 4 دیے 12 ہوں. اگر خدا کی طرف سے نہ ہو تو ایک کسی بات میں لے جا کے بیعت کروا لے گا، دوسرا خود سے ہی بغیر کسی مشورے کے اپنے باپ والے کو منتخب کر لے گا، تیسرا ایک محدود کمیٹی بنا لے گا، چوتھے کے لیے پوری عوام آ جائے گی اور مجبور کرے گی، بیعت کر دے گی. خدا کی طرف سے نہیں ہے، سلیقے کا اختلاف نظر آئے گا. خدا کی طرف سے ہو تو ہر جگہ یہی آواز آئے گی، میرے بعد والے کو میں معین نہیں کر سکتا، خدا کا نمائندہ ہے، اسے خدا نے معین کرنا ہے. قرآن میں اگر اختلاف نہیں ہے تو وہ جو عدل
مثل قرآن ہے، جو کفو قرآن ہے، وہ جو ہمسر قرآن ہے، وہ جو برابر ہے قرآن کے، ان میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لہذا چھوٹی بڑی کی بات نہیں ہے۔ جتنا بڑا معجزہ سورہ بقرہ ہے اتنا ہی بڑا معجزہ سورہ کوثر ہے۔ ظاہری آنکھیں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ آیت چھوٹی ہے، کیونکہ ظاہری آنکھیں کوانٹٹی کو دیکھتی ہیں، ظاہری آنکھیں کوالٹی کو نہیں دیکھتی، ظاہری آنکھیں مقدار کو دیکھتی ہیں، ظاہری آنکھیں اس معنی کی گہرائی اور عمق کو نہیں دیکھتی، وگرنہ عمق کو دیکھتی تو کہتی سب سے بڑی آیت وہ ہے جس میں کوثر کا ذکر ہے۔ ظاہری آنکھیں کیا کہتی ہیں کہ علی کا سن زیادہ نہیں ہے، ظاہری آنکھیں کیا کہتی ہیں کہ علی جوان ہے، علی کا سن زیادہ نہیں ہے، علی کا تجربہ زیادہ نہیں ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے جو خدا کی طرف سے نمائندہ ہو وہ اس دنیا میں رہ کے تجربات کو حاصل نہیں کرتا۔ ظاہری آنکھیں مامون الرشید سے کہتی ہیں یہ 9 سال کا یا 7 سال کا بچہ، اس کو علی ابن موسیٰ رضا اپنا نائب اور امام اور خلیفہ بنا کے چلا گیا۔ 7 سال کا بچہ بھی امت کا امام ہو سکتا ہے۔ ظاہری آنکھیں وہ 7 سال دیکھ رہی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ تب خلق ہوا تھا جب آدم کو وجود بھی نہیں ملا تھا۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہا 7 سال کا بچہ امام بنے گا، اس نے کہا اپنے 90 سال کے قاضی القضات کو لے آؤ، اس سے بات کرا کے دیکھ لو۔ ظاہری آنکھیں ہمیشہ ظاہری کیلکولیشن کرتی ہیں، ظاہری لحاظ سے دیکھتی ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ 6 ماہ کا سپاہی بھی ہو تو وہی کام کرتا ہے جو 32 سال کا علمدار کر رہا ہوتا ہے۔ فرق کیوں نہیں ہے؟ ظاہر موسیٰ نقوی شہید نے کہا تھا کہ ان کا ہر فرد ہر دور میں غالب نکلا، وقت آیا تو اصغر ربو طالب نکلا۔ فرق کیوں نہیں ہے؟ فرق اس لیے نہیں ہے کہ جیسے اسے خدا نے بھیجا ہے اسے بھی خدا نے بھیجا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ خدا کی نازل کرتا ہے ویسے سورہ کوثر بھی خدا کی نازل کرتا ہے۔ لہذا چھوٹی اور بڑی آیت، چھوٹا اور بڑا سورہ ظاہری آنکھوں میں ہوتا ہے، وگرنہ حقیقت میں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ رسول گرامی اسلام نے چیلنج کرتے ہوئے کفار کو سورہ بقرہ پیش نہیں کی، سورہ آل عمران کو پیش نہیں کیا، سورہ نساء کو پیش نہیں کیا، سورہ مریم کو پیش نہیں کیا، سورہ یوسف کو پیش نہیں کیا، سورہ آراف کو پیش نہیں کیا، سورہ انفال کو پیش نہیں کیا۔ سب سے چھوٹا سورہ اسلام کی حقانیت کے لیے، وہ جو ظاہری لحاظ سے سب سے چھوٹا سورہ نظر آ رہا تھا، اور عرب اپنی فصاحت و بلاغت پہ فخر کرتے تھے، اور وہ 7 بڑے شعراء عصر جاہلی کے جنہوں نے اپنے سب سے بہترین قصیدوں کو یا اشعار کو لکھ کے کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا رکھا تھا، آویزہ کر رکھا تھا، جنہیں عربی ادب کے اندر المعلقات السبع کہا جاتا ہے۔ امراء القیس اور زہیر ابن ابی سلمہ اور اس طرح کے بڑے بڑے عرب کے شاعر، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر کوئی ہمارے معیار کا شاعر ہے تو وہ آئے اور اپنا کلام یہاں آویزہ کرے تاکہ پورا عرب دیکھے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب پہلے شاعر نے آویزہ کیا اپنا کلام اور دوسرے شاعر نے اپنا کلام پیش کیا، تو پہلا اپنا کلام اٹھا کے گھر نہیں لے گیا، توجہ۔ جب تیسرا کلام آیا تو پہلے 2 کلام گھر نہیں گئے، جب چوتھا کلام آیا تو پہلے 3 کلام انہوں نے جمع کر کے لپیٹ کے گھر نہیں لے گئے۔ لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوئی اور پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں اسے لکھو، جاؤ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کر دو، اور جب یہ کلام آویزہ ہوا اور عرب دنیا کو پتہ چلا کہ ایک نیا کلام آیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، آپ اور میں عرب نہیں ہیں، لہذا اس کلام کی ظاہری الفاظ میں جو فصاحت اور بلاغت اور چاشنی اور مٹھاس ہے اسے ہم محسوس نہیں کر پا رہے۔ یہ کلام آیا ہے
جب سارے شعراء کو پتہ چلا، کچھ دیر کے لیے تأمل اور تفکر کیا اور اپنے اپنے نمائندوں سے کہا جاؤ میرا کلام اتار کے واپس لے آؤ، میرے اشعار، میرا قصیدہ، میری نظم اتار کے واپس لے آؤ۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا یہ جو کلام آیا ہے 3 جملوں پہ مشتمل، شکریہ، یہ جو 3 جملوں پہ مشتمل کلام آیا ہے ما ھذا کلام البشر، کسی انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام کہہ سکے، لہذا اتار کے لے آؤ۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چند دن کی کوثر ہے، چند دن کی کوثر ابھی خدا نے عطا کی ہے اور آیت نازل ہوگی، چند دن کی کوثر ہے۔ اب میں مجمع کی سماعتوں کا معیار دیکھوں گا، چند دن کی کوثر ہے، اور کفار و مشرکین جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پہ اعتماد ہے اور ناز ہے، چند دن کی کوثر میدان میں آئی، میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے پاس یہی جملہ ہے کہ مشرک و کافر تھے، احمق نہیں تھے۔ کوثر میدان میں آئی تو کوثر کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے، انہیں معلوم تھا جو کوثر کے مقابلے میں آتا ہے کوثر اسے قیامت کی صبح تک ابتر بنا دیتی ہے، کوثر اسے ہمیشہ کے لیے بے نام و نشان کر دیتی ہے۔ میں کہوں گا کچھ تاریخ سے ہی سبق لے لیا ہوتا، چند دن کی کوثر کا مقابلہ عرب کے فصاحت و بلاغت کا وہ ادعا اور دعویٰ کرنے والے نہیں کر سکے۔ تمہیں کس نے بہکایا تھا کہ 18 سال کی کوثر کے مقابلے میں آ گئے؟ چند دن کی کوثر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، 18 سال کی کوثر، وہ کوثر جو عروج پہ کوثر ہے، وہ کوثر جو اپنے ابھی کوثر ہونے میں معراج کی منزلت پر ہے، وہ جسے عطا کرتے ہوئے عطا کرنے والا بھی عروج پہ ہے۔ لیکن کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا، اب اجازت ہے میں ان الفاظ میں ذرا وارد ہو جاؤں، ایک ایک لفظ پر رک سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہو؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے۔ قرآن کا ایک مزاج ہے، بعض کو فرماتا ہے انی کا مطلب ہے بتحقیق میں، یہ جو شروع میں انا ہے یہ تحقیق کے لیے، بات کی تاکید کے لیے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اردو ترجمہ آپ دیکھیں بے شک، بتحقیق، اور آگے جو یا ہے اس کا مطلب ہے میں اکیلا، اور اگر نون اور الف ہو جائے انا، اس کا مطلب ہے متکلم مع الغیر۔ انی کا ترجمہ ہے میں، انا کا ترجمہ ہے ہم۔ اس ہم سے کیا مراد ہے؟ کس نے عطا کیا ہے؟ یہاں پر ایک بات ہے، مشکل بات ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ راولپنڈی کے مختلف جگہوں پہ میں مجالس پڑھ چکا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ مجمع ساتھ دے سکتا ہے۔ یہاں پر فرمایا انا، ہم سے کیا مراد ہے؟ خدا بند متعال نے ہی جناب سیدہ عطا کی، خدا کے ساتھ کوئی اور تو شریک نہیں تھا۔ پھر اس ہم سے کیا مراد ہے؟ آیت اللہ جوادی عملی حافظ صاحب تفسیر تسنیم، مکتب اہل بیت میں اس سے بڑی تفسیر آج تک کسی نے نہیں لکھی، یعنی وہ ہستی جس نے حوزہ علمیہ قوم کے اندر درس تفسیر دیا، کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ 40 سال میں سورہ حمد سے سورہ ناس تک پہنچے، 80 جلدوں میں تفسیر تسنیم چھپی، ہزاروں صفحات پر مشتمل۔ دیکھیں نا، یہ مکتب امام صادق کے شاگردوں کا ایک شاگرد قرآن کے بارے میں اتنا بول سکتا ہے۔ مکتب اہل بیت میں معیار یہ ہے کہ وہ غیر معصوم، جس کا معصوم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ بھی اتنا بول سکتا ہے۔ عرب تھے، پاکستانی ہوتے تو میں کہتا ڈکشنری دیکھ لو، خود عرب تھے اور قرآن کے لفظ کا معنی نہیں معلوم، اور یہاں ایک مکتب کے شاگردوں کا شاگرد اس طرح سے قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے
सूरह कौसर पे जब पहुंचे आयतुल्लाह जवादी आमनी तो फरमाया खुदा ने इन्ना क्यों कहा? अब मैं हजिया कर रहा हूँ मतलब को। फरमाया खुदा जब कोई भी फेल अंजाम देता है तो खुदा के सारे अस्माए हुस्ना और सारे कमालात उस फेल को अंजाम नहीं दे रहे होते। जज़ाकुमुल्लाह कि आप पहुंच गए। सारे अस्मा, आपके घर में अगर कोई मरीज हो तो आप क्या कहेंगे कि या शाफी मेरे मरीज को शिफा दे दे, या गफ्फार मेरे मरीज को शिफा दे दे। आप कहेंगे या शाफी मेरे मरीज को शिफा दे दे। अगर आप मुसल्ला इबादत में बैठे और अपने गुनाहों को याद कर रहे हैं, अपने खुदा के साथ राज़ो नियाज कर रहे हैं, वहां पर अगर गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं तो वहां पर या शाफी नहीं कहेंगे, वहां पर या राज़िक नहीं कहेंगे, वहां पर या गफ्फार कहेंगे। अगर रिज़्क़ में तंगदस्ती और फक्र का शिकार हैं, अब यहाँ पर या गफ्फार नहीं कहेंगे, अब यहाँ पर या राज़िक कहेंगे। यानी आपको भी मालूम है कि खुदा जब कुछ अदा कर रहा होता है तो अपने किसी एक इस्म के जरिए से अदा कर रहा होता है। कभी उसका इसमें रहमान एक्टिव होता है, कभी इसमें रहीम अदा कर रहा होता है, कभी इसमें रज़्ज़ाक़ ज़ुहूर कर रहा होता है, कभी इसमें खालिक मुतजल्ली हो रहा होता है, कभी इसमें गफ्फार जलवा नुमा होता है। आयतुल्लाह जवादी अमली फरमाते हैं यहाँ इन्ना का मतलब ये है कि वो कैफियत जहाँ कुछ अदा करते हुए खुदा के सारे अस्मा और सिफात जमा हो जाए और सारी अस्मा और सिफात जमा होके किसी को अदा कर रहे हो तो वो जो अदा कर रहा है वो इन्ना की मंजिलत पर है, जो अदा किया जा रहा है उसे कौसर कहा जा सकता है। हमने अदा किया, हमने से मुराद क्या है कि इस अता में खुदा का एक इस्म ज़हूर नहीं कर रहा, खुदा के तमाम अस्माए हुस्ना ज़हूर करेंगे। तो ये वज़नी, कीमती, सकील वाला मर्तबत, अजीम और नूरानी अदा होगी। हमने अदा किया, लफ्ज़ अदा पे भी आयतुल्लाह जवादी हमने रुके, लेकिन मैं ज्यादा नहीं रुकना चाहता, एक इशारा करना चाहता। लफ्ज़ अदा आयतुल्लाह जवादी हमने फरमाते हैं कुरान की दूसरी जगहों पर खुदा ने कुफार के हवाले से भी कहा है, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउला। जब मोमिन कोई काम करता है उसे भी कुदरत हम अदा करते हैं, जब काफिर कोई काम करता है उसे भी कुदरत हम अदा करते हैं। काफिर ये ना समझे कि अगर वो गुनाह कर रहा है तो किसी ऐसी कुदरत से गुनाह कर रहा है जो खुदा ने अता नहीं की है। खुदा जब चाहे उसे गुनाह से रोक सकता है, कुदरत को सल्ब कर सकता है, लेकिन अगर कुदरत ले लेगा तो वो साहिब इख्तियार नहीं रहेगा। साहिब इख्तियार नहीं रहेगा तो इम्तिहान का मतलब खत्म हो जाएगा। लिहाजा मोमिन भी इम्तिहान देगा, काफिर भी इम्तिहान देगा। इसे भी हम कुदरत और इख्तियार देंगे, उसे भी हम कुदरत और इख्तियार देंगे। आयतुल्लाह जवादी हमें फरमाते हैं लफ्ज़ अता खुदा ने मोमिन के लिए भी इस्तेमाल किया, काफिर के लिए भी इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ अता को खुसूसियत देने के लिए क्या फरमा दिया? इन्ना आतैना का, ए हबीब ये अता सिर्फ तुझे हो सकती है। ए हबीब, जनाब सैयदा के सदके में खुदा आपकी और मेरी मारिफत और इल्म में इजाफा करे। दर हकीकत सबसे बड़ी दुआ ये है अपने हक में, अपनी औलाद के हक में, अपनी नस्लों के हक में, कि खुदा उन्हें मारिफत अहले बैत अता फरमाए। इन आतैना का यहाँ पर अता इसलिए खास है कि आपको हो रही है। देखिए बाज़ जगहों पर खुदावंद मुताल किसी चीज को अता करता है, ये नहीं फरमाता कि किसे अता हो रही है।
فرماتے ہیں ہم نے یہ عطا کیا، ہم نے وہ عطا کیا، ہم نے فلاں چیز عطا کی. اس چیز اور شے کا ذکر کرتا ہے جسے عطا کر رہا ہے، لیکن اسے ذکر نہیں کرتا کہ جس کو عطا کر رہا ہے. لیکن یہاں خصوصیت سے ذکر کر رہے کہ حبیب یہ جو عطا ہوئی ہے نا یہ آپ کو عطا ہوئی. اس کا مطلب کیا کہ یہ عطا صرف آپ کو ہو سکتی ہے، کسی اور کو نہیں ہو سکتی. خدایا کیوں ایسا کیوں ہے؟ خدا اس لیے خدا فرمائے گا کہ دیکھو جب کوئی چیز عطا کی جاتی ہے اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. توجہ کا تعلق، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی چیز عطا کی جاتی ہے تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ جو عطا کر رہا ہے اس کا معیار کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اس عطا کو لے رہا ہے اس کا معیار کیا ہے. دیکھیں بعض اوقات عطا کرنے والے کا معیار بہت بلند ہوتا ہے لیکن لینے والے کا معیار نہیں ہوتا. لہذا وہ عطا اس اعلیٰ درجے کی اور اعلیٰ معیار پہ نہیں ہو سکتی. فرض کریں وہ پروفیسر جو یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، اسے آپ لیں اور ایک دن کہیں اسے 5ویں جماعت کے بچوں کو پڑھاؤ، آپ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. وہ استاد جو روز بچوں کو اچھی طرح سمجھا لیتا تھا یہ نہیں سمجھا پائے. وہ خطیب جو ہمیشہ شہر میں مجلس پڑھتا ہے، آپ اسے کسی دور افتادہ جگہ پہ لے جائے اور وہاں پر وہ گفتگو کرے تو اگر اسی میں معیار کی کرے گا تو وہاں پر سمجھا نہیں پائے گا. اب اگر وہ کلاس سے پی ایچ ڈی کا ٹیچر 5ویں کلاس سے نکلے گا اور اگر آپ کو کوئی کہے جو اس کلاس کو مینیج کر رہا ہے کہ آپ نے کیا نالائق شخص بھیجا تھا، تو ہمارے بچوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں پایا، آپ کیا کہیں گے کہ نہ وہ شخص نالائق نہیں ہے. پی ایچ ڈی اسکالرز اس کے پاس آ کے علم حاصل کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عطا کا جو معیار تھا وہ اتنا بلند تھا کہ آپ کے پاس لینے والے اس معیار پہ آ ہی نہیں سکے. توجہ کا طالب آخر تک یہاں پر عطا کا معیار تو بلند تھا لیکن چونکہ لینے والے کا معیار نہیں تھا لہذا عطا کا معیار نیچے آ گیا. وہ ان کو کچھ نہ سمجھا سکا، بلکہ اگر سمجھا بھی پائے تو اسی معیار پہ. اگر سمجھدار استاد ہوگا تو وہ اپنے افکار اور نظریات اور اپنا فلسفہ اور اپنی کتابیں اور تھیسس اور آرٹیکل ساری چھوڑ کے بچوں سے ان بچوں کے معیار پہ آ کے گفتگو کرے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی عطا کا معیار کم ہو جائے گا. پس عطا اگر عالی مرتبت ہو اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک یہ کہ عطا کرنے والے کا معیار عالی ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ عطا لینے والے کا معیار عالی ہونا چاہیے. اگر دینے والا اور لینے والا دونوں عالی مرتبت ہوں تو پھر یہ عطا اپنے معیار تک پہنچے گی. اب دینے والا کون ہے؟ ساتھ ہے یا نہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ. دینے والا کون ہے؟ جس نے ساری عطاؤں کو خلق کیا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو کوئی کسی کو کچھ بھی عطا نہ کر سکتا. اب ایک اور بات بھی عرض کرتا چلو توحید کے باب میں، اگرچہ میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن اشارہ ضروری ہے. خداوند متعال کی عطا کبھی بھی کم اور زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ شاید پورا مجمع یہ بات نہ سمجھے. اگر خدا کی عطا کبھی کم کبھی زیادہ ہو تو اس کی ذات تغیر اور تبدل، اس کی ذات میں تغیر اور تبدل لازم آئے گا، تبدیلی لازم آئے گی. اور جس کی ذات میں تبدیلی رونما ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. یعنی خدا کی عطا ہمیشہ اس 100% 100% اور اس عالی ترین مقام پہ ہے. پھر وجہ کیا ہے کہ مجھے وہ نہیں ملتا جو سلمان کو ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ مجھے وہ نہیں ملتا جو عمار کو ملتا ہے، مجھے وہ نہیں ملتا جو مالک کو ملتا ہے. مسئلہ خدا کی عطا میں نہیں ہے، مسئلہ میرے اس ظرف میں ہے. میرا ظرف ہی اتنا ہے، اس سے زیادہ سمیٹ ہی نہیں سکتا. خدا تو ہمیشہ سے عطا کر رہا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. معصومین نے کیا فرمایا؟
آپ شب جمعہ کی جو کل گزری شب جمعہ کی دعاؤں میں چوتھے امام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے یا دائم الفضل علی البریہ، اے وہ خدا جس کا مخلوق کے اوپر ہونے والا فضل دائمی اور ہمیشہ سے ہے۔ یا دوسری جگہ پر خدا نے کیا فرمایا، یا معصوم نے خدا کے بارے میں کیا فرمایا، یا قدیم الاحسان، اے وہ جس کا احسان ازل سے ہے۔ یعنی خدا کبھی بھی اپنی عطا میں نیچے نہیں آتا۔ یہ جب آپ کو عطا زیادہ یا کم لگتی ہے، اس کا معیار وہ لینے والے ہیں۔ ظرف جتنا جتنا بڑا ہوتا جائے گا اتنی بڑی عطا سمیٹتا چلا جائے گا۔ اب وہ دینے والا تو سب سے بڑا دینے والا ہے، لیکن لینے والے مختلف ہیں۔ اب مجھے آپ جواب دیجئے، اس کائنات میں سب سے بڑے ظرف والا کون ہے؟ اب نتیجہ دینا چاہوں، سب سے بڑے ظرف والا کون ہے؟ سب سے بڑی قابلیت اور صلاحیت اور اہلیت کس کے پاس ہے؟ سب سے زیادہ عطا کو کون سمیٹ سکتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں جو سب سے زیادہ عطا کو سمیٹ سکے۔ یعنی کوثر وہ عطا ہے جہاں دینے والا عطا کی معراج پہ ہے، لینے والا ظرفیت اور قابلیت کی معراج پہ ہے۔ یعنی دینے والا سب سے بڑا دینے والا ہو اور لینے والا سب سے بڑا لینے والا ہو، تو جو دیا جائے اسے فاطمہ زہرا کہا جائے۔ کہ عطا کتنی بڑی ہو رہی ہے، دینے والا سب سے بڑا دینے والا ہے، لینے والا کون ہے؟ اب یہاں پر ایک بحث ہے، اس کی طرف سے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کو کھولوں گا تو پھر بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ رسول خدا کی حقیقت نورانی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی جیسے خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو بتا لیں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس فرق کے ساتھ کہ رسول اللہ مخلوق خدا ہے، رسول اللہ مرزوق خدا ہے، رسول خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، اور ہر لحظہ ان صفات اور کمالات میں وہ خدا کے محتاج ہیں۔ اس لیے معصوم نماز کے آخری سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھ سے توجہ کو نہ ہٹانا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، یعنی ایک لحظہ برابر بھی خدایا تو نے مجھ سے توجہ کو ہٹا دیا تو پھر میں نہیں رہوں گا، میں جس کمال پہ ہوں وہ کمال نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح خدا میں تبدیلی نہیں آتی، اسی طرح رسول خدا کی اس حقیقت وجودی میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن اس وجود مادی میں تبدیلی آتی ہے۔ کبھی تھکے ہوئے ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی ناراض ہیں۔ فرماتے ہیں میں دن میں 75 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو کوئی غلط کام انجام نہیں دیتے۔ فرمایا نہیں، میرے ارد گرد ایسے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، عصمت کا معیار اتنا بلند ہے کہ حتیٰ جو دوسرا شخص گناہ کر کے آ کے محفل رسول میں بیٹھا ہے، رسول اس کے ساتھ بیٹھنے کو بھی اس طرح سے اس پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا کے ہاں استغفار کرتے ہیں۔ خدا میری محفل میں وہ بیٹھا ہے جو معصیت کار ہے، گناہ گار ہے، لہٰذا رسول خدا استغفار کرتے ہیں۔ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، لہٰذا میں استغفار کرتا ہوں 75 مرتبہ ایک دن میں، کیونکہ دوسرے لوگ گناہ کر کے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا رسول کے لیے کمی زیادتی اس عالم میں ہو سکتی ہے، اور رسول نے اس کوثر کو لینا ہے، لہٰذا اس لینے کو ظرفیت کی معراج تک پہنچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہاں حبیب
इस आलम मादा को छोड़ो, जो थके नहीं। हबीब इस आलम मादा को छोड़ो, जरा ऊपर आ जाओ। ये जो महफिल में तुम्हारे साथ बैठते हैं इनको छोड़ो, जरा ऊपर, जरा उसी आलम नूरानियत में। देखिए जिसने लेना है कौसर को ऐसे ना ले ले। ये एक जुमला और अर्ज कर दूं, ज़हन में आ गया। हबीब जब कुरान को लेना होगा वहीं बैठे हुए ले लेना, लेकिन जब फातिमा को लेना होगा, जब कौसर को लेना होगा, तब जरा ऊपर आ जाओ, आसमान पे आ जाओ। खुदा करना के हबीब ये देखो, ये शजर तूबा है, इस पे एक नूरानी दरख्त है। खुदा क्या करना है, हजरत जिब्राइल साथ है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। रिवायत हजरत जिब्राइल साथ है। जिब्राइल तोड़ो फल को, अता करो, वक्त ज्यादा हो गया, मैं खत्म करूं। फल तोड़ो, अता करो। रसूल खुदा फल तोड़ते हैं तो फाहा सेब है। अब नहीं मालूम आलम नूरानियत का सेब कैसा सेब है, इस आलम की तो बात नहीं होगी। तोड़ा, रिवायत कहती है खरज मिन्हु नूरुन साते, उस फल को तोड़ने से एक नूर निकला। कहां? यहां नूर निकल रहा है या वहां नूर निकल रहा है? तवज्जो बता दें, बात ऐसे समझ में नहीं है। देखिए आप ये सारी लाइट्स ऑफ कर दें तो एक छोटी सी लाइट अगर आप ऑन करेंगे, रोशन करेंगे, तो ऐसे लगेगा कि बहुत बड़ी रोशनी हुई। लेकिन अगर हर तरफ लाइट्स हों, हर तरफ नूर हो, तो फिर इस लाइट में कुछ नया हुआ है, कोई नई चीज रोशन हुई है। उसके लिए जरूरी क्या है कि उसका नूर, उसकी रोशनाई, उसकी रोशनी, उसकी लाइट इन लाइटों से कुछ ज्यादा हो, वरना रोशनियों में असल पता नहीं चलेगा कि कोई नई रोशनी आई है, उसका इजाफा हुआ है। रसूल खुदा आलम जुल्मानी में इस फल को नहीं तोड़ रहे, आलम नूरानी में तोड़ रहे हैं। वहां जहां का हर फर्द नूर है, जहां का दरख्त नूर है, जहां की दरख्त की टहनी नूर है, जहां के उस टहनी पे उगा हुआ फल नूर है, जहां सब कुछ नूर है, लगता है कोई ऐसा नूर अब नमूदार हुआ है जिस नूर ने इस आलम नूरानी को भी मुनव्वर कर दिया। खाओ, तुम्हें कौसर अता किया जाएगा। यही वजह है कि जनाब सैयदा को जब बोसा देते थे रसूलुल्लाह तो साथ सूंगा करते थे, साथ इस्तिश्माम करते थे। जनाब हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह, लोग अपनी बेटियों को चूमते हैं, लेकिन मैंने किसी को भी अपनी बेटी को सूंघते हुए नहीं देखा। कहा जब मैं फातिमा ज़हरा के पास आता हूँ, मुझे जन्नत की और उस आलम नूरानियत के फल की खुशबू आती है। रसूलुल्लाह को चूमना भी अजीब मसाइल है। अगर आप कभी मक्तल का इस तरह से मुताला करें कि रसूलुल्लाह ने किस किस को किस किस जगह पे बोसा दिया। इमाम हुसैन आए अपनी मादर के पास, कहा, मादर नामदार, अम्मा, नाना रसूल खुदा मुझ में और भाई हसन में तफरीक करते हैं। कहा कैसे? कहा भैया हसन को लबों पे चूमते हैं, मुझे गर्दन पे चूमते हैं। कहा बेटा नाना को आने तो मैं उनसे पूछूं, उनसे सवाल करूं। बीबी ने पूछ लिया। कहा बेटी मैं कुछ देख रहा था, जब वो जिगर के टुकड़े जो मुंह से बाहर आते हैं उन्हें देखता हूं तो हसन के लबों पे बोसा देता हूं, और जब मेरी आंखों के सामने वो कुंद खंजर आता है तो हसन की गर्दन पे बोसा देता हूं। अब
ابو سعید خدری نے کہا شیعہ سننے نے اس روایت کو لکھا پوری ذمہ داری کے ساتھ، آیت اللہ مہید خراسانی نے اسے نقل کیا، کہا کہ رسول اللہ تب تک رات سونے کے لیے نہیں جاتے تھے جب تک فاطمہ زہرا کو 3 جگہوں پہ بوسہ نہ دے لیں۔ یا رسول اللہ کن جگہوں پہ بوسہ دینا؟ کہا پہلے فاطمہ زہرا کے ہاتھ پہ آ کے بوسہ دینا۔ قدیم مزدار ہے، آپ خود سمجھتے ہیں کیوں بوسہ دینا۔ دوسرا یا رسول اللہ کہا میں اپنی بیٹی کے رخسار پہ بوسہ دیتا۔ یا رسول اللہ تیسرا کہا بعض اوقات جھکتے تھے، کبھی بیٹی کے اس پہلو پہ بوسہ دیتا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ کہاں بوسہ دے رہے ہیں؟ بیٹیوں کے سر پہ بوسہ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کہیں گے شاید میں دیکھ رہا ہوں وہ جو میری زندگی میں ایسی ہے کہ آتی ہے تو قام الیہا میں کھڑا ہو جاتا، اجلسہ بھی مجلس ہی اپنی جگہ پہ اسے بٹھا دیتا ہوں۔ میرے بات کیسی ہو جائے گی؟ معصوم نے کیا لکھا؟ کانت بعد ابیہا معصبۃ الرأس، بابا کے بعد جس نے بھی دیکھا سر پہ ایک کپڑا باندھے ہوئے، جس نے بھی دیکھا گریہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے پوچھا دختر رسول اتنا گریہ کیوں؟ کہا 2 چیزوں پہ گریہ ہے، فقد النبی وظلم الوصی، ایک یہ کہ اللہ کا نبی چلا گیا۔ دیکھیں جناب سیدہ کے لیے کتنا مشکل ہے رسول اللہ کی جدائی کو برداشت کرنا۔ مسلمانوں زہرا کے لیے یہی دکھ کافی تھا کہ اس کا اتنا عظیم اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ بابا چلا گیا کہ رسول اللہ کی قبر پہ آ کے بیٹھ کے ایک نوحہ پڑھتی تھی، ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا، اے بابا جو آپ کی قبر کی مٹی کو سونگ لے اسے پھر مشک و عنبر سونگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا آپ کی زہرا یہ چاہتی ہے ہمیشہ آپ کی قبر پہ بیٹھی رہے، آپ کی قبر سے آنے والی خوشبو کو سونگے۔ اپنے بابا کی جدائی کا نوحہ پڑھنے کے بعد ایک جگہ آئی جہاں اس نوحے میں عجیب شعر پڑھا، دختر رسول نے کیا کہا؟ بابا صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی، بابا مجھ پہ وہ مصیبتیں آئیں اگر سفید دنوں پہ آتی۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچی گا بی بی نے کیا فرمایا ہے، مبالغہ تو نہیں کیا ہوگا، بابا اگر سفید دنوں پہ آتی وہ سیاہ رات میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اے میری آقا زادی کیا مصیبت آئی ہے؟ مصیبتوں کے زیادہ ہونے کا ایک معیار یہ بھی ہے، علماء نے فقہ میں بھی لکھا ہے، کسی کی توہین کا معیار کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی ایسا ہو کہ جسے زندگی میں کبھی کسی نے تو نہ کہا ہو، اسے تو کہہ دینا بھی اس کی توہین ہو جاتی۔ اگر کوئی ایسا ہو جسے کسی نے زندگی میں تو نہ کہا ہو، کوئی شخص ہاتھ اٹھائے اسے تماچا مار دے، اس کی کتنی بڑی توہین ہوگی۔ مسلمانوں نے کیا لکھا؟ جب نکلی، ہمارے علماء نے لکھا جب نکلی مسجد نبوی سے وہ مقدمہ فتح بیان کرنے کے بعد ایک گلی سے گزری جہاں تحریر کو چھینا گیا، جہاں زندگی میں پہلی بار مدینے کی زمین پہ رسول کی بیٹی گری۔ میں نہیں بیان کر سکتا کیوں گری، لیکن امام مجتبیٰ پوری زندگی بڑے بھی ہو گئے، لیکن انسان کی فطرت ہے، ایک غیرت مند انسان کے احساسات ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے آپ کی ماں یا بہن پہ ہاتھ اٹھایا ہو، اگر آپ اسے معاف بھی کر دیں، رسول اللہ کے چچا کا قاتل تھا حبشی، رسول اللہ نے کہا میں نے اسے مسلمان ہونے پہ معاف کر دیا، لیکن اسے کہو کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ امام مجتبیٰ امیر شام کے دربار میں بیٹھے تھے، وہ تعارف کروا رہا تھا، کہہ رہا تھا یمنہ رسول اللہ دیکھیں یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے۔ ایک شخص کا نام لیا
امام مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے. امام نے کہا تو مجھے اس کا تعارف نہ کروا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ وہ تھا جس نے ہاتھ اٹھایا. رسول کی بیٹی مدینے کی گلی میں گر گئی. پھر جب جوان ہو گئے, پھر جب 40 سال کے ہو گئے امام مجتبیٰ, پوری زندگی کبھی اس گلی سے نہیں گزرتے تھے. اس گلی کا کونا آتا تھا, رستہ تبدیل کر لیتے تھے. اصحاب پوچھتے تھے مولا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہتے تھے میں تمہیں کیا بتاؤں, اس گلی میں میری ماں کے ساتھ کیا ہوا. دربار میں کیوں گئی تھی؟ علی کی ولایت کا مقدمہ لڑنے. مہاجرین اور انصار کے گھروں میں آدھی رات کو کیوں جاتی تھی؟ علی کی ولایت کا مقدمہ لڑنے. انصار کی خواتین کو جمع کر کے خطبہ کیوں ارشاد فرماتی تھی؟ علی کی ولایت کا مقدمہ لڑنے. ایک مرتبہ آئے دختر رسول کے دروازے پہ, کہا گیا کہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں. واپس چلے گئے, صرف سپاہی آئے تھے. دوسری مرتبہ آئے, پھر کہا گیا علی قرآن جمع کر رہے ہیں, علی بیعت کرنے کے لیے نہیں آ سکتے. صرف سپاہی آئے تھے, واپس چلے گئے. تیسری مرتبہ صرف سپاہی نہیں آئے, سپاہی بھی آئے, سپاہ سالار بھی ساتھ آئے. اور تیسری دفعہ خالی ہاتھ نہیں آئے, لکڑیوں کی صورت میں اجر رسالت کا سامان لے کے. رسول کی ایک ہی بیٹی تھی نا, انہوں نے کہا قرآن نے اجر رسالت مانگا ہے, رسول کی بیٹی کو اجر رسالت دینے جاتے ہیں. شرم نہیں آئی. جناب بخاری کے استاد نے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں لکھا, اس نے کہا کچھ نہیں ہوا, صرف دھمکی دی تھی. میں کہوں گا کبھی ایک بار سوچتے کسے دھمکی دے رہے. ایک مرتبہ کہا گیا علی باہر آؤ, پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا, وَإِلَّا لَنُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمُ الدَّارَ. عام طور پہ دروازے کے جلانے کی بات ہوتی ہے, دھمکی میں باپ کا لفظ نہیں ہے, دار کا لفظ ہے. دار عربی میں گھر کو کہا جاتا ہے. کہا باہر نکلو علی, وگرنہ ہم گھر کو بھی جلا دیں گے اور گھر والوں کو بھی جلا دیں گے. منبر گواہ ہے, میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو اس عبارت کا بنتا ہے. وَإِلَّا لَنُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمُ الدَّارَ. دختر رسول آگے بڑھی, شاید مان تھا مسلمان ہے, رسول کی بیٹی سمجھ کے حیا کریں گے, حیا کریں گے تو واپس چلے جائیں گے. دختر رسول پڑھی اور ایک مرتبہ کہا علی نے قسم کھا رکھی ہے جب تک قرآن جمع نہ کر لیں اپنے کندھوں پہ ابا نہیں لیں گے, علی باہر نہیں آ سکتے. باہر سے پھر آواز آئی, علی باہر نہ آئے تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. اب دختر رسول کو احساس ہوا کہ انہیں میرا حیا تو نہیں ہے. کیا کہا اس جملے میں نے جناب سیدہ کی مظلومیت کو خود محسوس کیا. کیا کہا, اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں رسول کے حسن و حسین رہتے ہیں. مظلومیت کیا ہے اس جملے میں؟ یہ نہیں کہا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں رسول کی بیٹی رہتی ہے. مایوس ہو چکی تھی کہ انہیں رسول کی بیٹی کا حیا نہیں ہے. کہا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں رسول کے حسن و حسین رہتے ہیں. باہر سے آواز آئی, وَإِن ہوتے ہیں تو ہو, ہمیں علی کی بیعت چاہیے. مکالمہ جاری ہوا, آوازیں بلند ہوئی. وہ دروازہ چشم فلک نے کیا دیکھا, مدینے کی فضا جو کبھی یہاں رسول کو ٹھہرتے ہوئے دیکھتی تھی, چشم فلک جو یہاں کبھی جبرائیل کو متوقف ہوتے دیکھتی تھی, وہ آنکھیں نورانی آنکھیں جو کبھی اسرائیل کو یہاں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتی تھی, رسول اللہ کے آخری وقت میں یہاں اذن اور اجازت طلب کرتے ہوئے دیکھتی تھی. اس دروازے پہ آگ کے شعلے بلند ہوئے, دھوئیں کے بادل وما دھوئیں کے بادل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی بیٹی کے دروازے پہ بلند ہوئے. آگ کے شعلے الا المودۃ فی القربى کا اظہار بن کے بلند ہوئے. دروازہ جلنا شروع ہوا. ایک مرتبہ میرے ساتھ احساس کریں, آپ اور میں راولپنڈی میں نہیں ہیں, ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں آئے, ایک مرتبہ حس کریں دروازہ چل رہا ہے. دروازے میں دو چیزیں ہوتی ہیں,
दरवाजे का अक्सर हिस्सा लकड़ी पे मुश्तमिल होता है और दरवाजे में बास जगहों पर लकड़ी के हिस्सों को मिलाने के लिए कील का इस्तेमाल किया जाता है। अय्याम फातिमिया है, मैं मुसीबत पे पर्दा नहीं डाल सकता, लेकिन इशारा करते हुए गुजर जाऊंगा। अगर आग लगाई जाए ना, आग का असर दोनों चीजों पे मुख्तलिफ होता है। दरवाजा लकड़ी का और लकड़ी को आग लगाए, लकड़ी कमजोर होके टूटती है, टूट के गिरती है, लेकिन अगर लोहे की कील को कोई आग लगाए, पहले गर्म होती है, फिर मजीद गर्म होती है। शायद एक मरहला वो आता है, आग की तरह से जलाने वाला काम करती है। दरवाजे पे आग लग रही थी, लकड़ी कमजोर हो रही थी, लोहे की कील तपश में तप रही थी, आवाजें बुलंद थी। इतने में इन लोगों से सब्र न हुआ, एक लाइन ने पांव की ठोकर से धक्का दिया, आगे जलता हुआ दरवाजा, पीछे पत्थर की दीवार, दरमियान में कौन? दरमियान में खुदा की सबसे बड़ी अता, दरमियान में रसूल की रूह, दरमियान में बज़ातुर रसूल, दरमियान में अली की नासरा मुश्किल कुशा। इस दौरान हुआ क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बहुत बड़े फलसफी और आरिफ हुसैन नजफ के उन्होंने एक नोहा कह डाला। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन इस्फहानी ने एक नोहा कहा इन कसरत दिल लैसा यंजबिर। इस दौरान दरवाजा जब गिरा तो उम्मत का और दीन का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं कहूँगा ऐ मोहम्मद हुसैन इस्फहानी क्या नुकसान हुआ? कहा एक ऐसा जख्म आया जो कायम के क़याम तक कभी भर नहीं सकता, ऐसा जख्म आया जो ज़ुहूर तक खड़ा रहेगा। मैं कहूँगा ऐ मोहम्मद हुसैन इस्फहानी हुआ क्या? कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अली ने कुछ पसलियों के टूटने की आवाज़। मैं पूछूंगा गवाह कौन है इस वाक़े का? कहा 3 गवाह हैं, अल-बाबो वल-जिदारो वद्दिमाओ। एक गवाह जलता हुआ दरवाजा है, एक गवाह पत्थर की दीवार है। मैं कहूँगा तीसरा गवाह कौन है? कहा तीसरा गवाह वो मुकद्दस खून है, जैसा खून इस जमीन पे आज तक न गिरा था, न आज के बाद गिरेगा। मैं कहूँगा मोहम्मद हुसैन इस्फहानी तो चौथा गवाह भी है। एक अजीब दर्द भरा जुमला इस नोहे में इस्फहानी ने लिख दिया। कहा वल्लस्तु अदरी खबर अल मिस्मारे, मैं तुमसे पहले पूछ के रहा हूँ, मुझसे न पूछना वो जलती हुई कील कहाँ गई। संसद रहा खजानत अल असरार, उस सीने से पूछो जिसमें रसूल का इल्म मौजूद था। रसूल की बेटी गिरी, 3 लोगों को आवाज दी। पहली आवाज क्या दी? या अबता, या रसूल अल्लाह, बाबा आइए देखिए आपकी ज़हरा के साथ क्या हो रहा है। दूसरी आवाज क्या दी? दूसरी आवाज फिज़्ज़ा को दी, या फिज़्ज़ा तो खुज़ीनी अल्लाह वक़द क़तलू जुनीनी, फिज़्ज़ा जल दिया, इन्होंने मेरा बच्चा शहीद कर दिया। तीसरी आवाज किसे दी? सुनेंगे आपके और मेरे जमाने के चलते हुए शोलों में कहा बुनैयल मेहदी, और मेरे लाल मेहदी आप अपनी माँ की मदद कर। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा, दुख्तर रसूल फिज़्ज़ा को बुला रही है, चंद सदियों के बाद आने वाले मेहदी दौरा को बुला रही है। दुख्तर रसूल अरब का या तारीख इंसानियत का सबसे बहादुर शख्स तुम्हारे सामने बैठा, अरब का मर्द दिलावर तुम्हारे सामने है, क्या जवाब आएगा? शायद दुख्तर रसूल कहे मुझे मालूम है, बड़ी मुश्किल से ज़ब्त किए बैठा है। अगर मैंने एक दफा कह दिया अली मेरी मदद करो, शायद अली की रूह परवास कर जाए। एक मर्तबा गश खा गई। मैं यहाँ खत्म कर देता, एक जुमला सुनिएगा और ये जुमला
खुदा शुहदा के नाम, ये जुमला इमाम ज़माना के ज़ुहूर के नाम, खुदा तुझे रोती आंखों का वास्ता, खुदा जनाब सैयदा की मज़लूमियत का वास्ता, और उस इमाम और हुज्जत खुदा को इसने ज़ुहूर अता फरमा। कौसर गश खा गई, कुरान नातिक के गले में रस्सी आ गई, एक मर्तबा शेर खुदा को घसीटना शुरू किया, जनाब फिजा ने पानी फेंका, कौसर को होश आया। ये नहीं कहा फिजा इन्होंने मेरा बच्चा मार दिया, ये नहीं कहा फिजा मेरी पसलियां टूट गई, ये नहीं कहा फिजा मुझ पे जुल्म हो गया, कहा फिजा ऐना अबुल हसन, फिजा मेरे वक्त का इमाम कहाँ है, फिजा हुज्जत खुदा कहाँ है, फिजा मेरा अली कहाँ है। कहा बीबी अली को रस्सी डाल के घसीटते हुए मस्जिद की तरफ ले गए, उठी अली की मुश्किल कुशा बन के उठी, नासिर विलायत बन के उठी, वहां पहुंची जहां वसत कूचे में गली के दरमियान में ये जालिम अली की गर्दन में रस्सी डाल के अली को घसीट रहे थे। अगरचे जख्मी थी, अगरचे पसली टूट चुकी थी, अगरचे कमर सीधी नहीं होती थी, अगरचे बच्चा शहीद हो गया था, अगरचे लहू लहान थी, एक मर्तबा पूरी ताकत को जमा किया, दोनों हाथ अली के कमरबंद में डाल दिए, एक तरफ एक बीमार खातून, एक तरफ एक जख्मी खातून, दूसरी तरफ चंद मर्द थे, ये चंद मर्द अली को मस्जिद की तरफ खींचते थे, ये एक बीबी अली को घर की तरफ खींचती थी। उलमा ने लिखा चंद लहजे इन्होंने कोशिश की अली को खींच ले, खुदा जाने बीबी में क्या कुव्वत आई थी, न खींच सके कि इतने में एक खबीस इब्ने खबीस ने अपने गुलाम कुल्फुस को इशारा किया, एक ताज़ियाना उठा, करेगी, आप बीबी को खुशा देने के लिए सब इसमें शामिल हो। उसके बाद न्याज का एहतमाम पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु आपसे सबसे दरख्वास्त है कि बीबी को खुशा देने के लिए नौखानी में शिरकत करवाएं। उसके बाद न्याज का एहतमाम